الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا جو بیسٹ ٹائم ہے، اچھا وقت ہے، وہ کون سا ہے۔ تو میرے معزز سامعین حضرات، آج ہم قرآن کریم سے ہی یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا جو بیسٹ ٹائم ہے، اچھا وقت ہے، وہ کون سا ہے۔ اب دیکھیں، اس قرآن پاک میں پارہ نمبر 15 سورت بنی اسرائیل، اس کو الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 78 یعنی 78 نمبر میں فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اب اس کے ترجمے میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے۔ فرمایا کہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے سامعین حضرات، دیکھیں کہ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو قرآن پاک کو پڑھنے کا بیسٹ ٹائم ہے، اچھا وقت ہے، وہ فجر کے وقت قرآن پاک پڑھنے کا ہے۔ اور اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس میں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حاضر ہوتے ہیں۔ اب بعض مفسرین نے اس میں فجر کے قرآن سے مراد نماز فجر کو مراد بھی لیا ہے۔ اب آگے اس کی تفسیر نیچے آ رہی ہے، تفسیر صراط الجنان۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں ہمیں کیا علم حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کی تفسیر میں ہمیں کیا نالج، کیا علم حاصل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں فرمایا کہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، کہ اس میں نماز کا ذکر بھی ہے کہ نماز تو ہم پر، مرد ہو چاہے عورت بالغ ہوں، ان پر روزانہ 5 وقت کی نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ یہ اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر ایک وقت مقررہ پر، باندھے ہوئے وقت پر فرض کی گئی ہے، تو ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بتایا گیا کہ اس دورانیے میں اب 4 نمازیں آ گئیں کہ فجر کے علاوہ جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے، یہ چاروں نمازیں سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اس میں شامل ہوں گی، کیونکہ یہ چاروں نمازیں سورج ڈھلنے سے رات گئے تک پڑھی جاتی ہیں۔ اور مزید فرمایا کہ صبح کا قرآن قائم رکھو۔ اب اس سے مراد نماز فجر ہے کہ اس نماز فجر کو صبح کا قرآن کہہ کے تشبیہ دی گئی، اور اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ قرات ایک رکن ہے، اور عربی کا ایک عام قاعدہ ہے کہ ایک جز بول کر کبھی بعض اوقات پورا کل مراد لے لیا جاتا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ہی یہ قاعدہ کئی جگہ موجود ہے کہ جیسے نماز کو رکوع اور سجود سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، کہ جیسے مثال کے طور پر ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس میں صرف یہی نہیں کہ اکیلا رکوع کرنا ہے، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے یہ مراد ہے کہ نماز قائم رکھیں، نماز پڑھیں، جیسے دوسرے نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی نماز پڑھیں۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرات نماز کا رکن ہے، کہ جو نماز ہے اس کے ارکان میں سے ایک رکن اس کا قرات ہے۔ تو اب دیکھیں نیچے نماز فجر کی فضیلت کیا ہے، کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کی فضیلت میں فرمایا کہ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کہ یعنی جب نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، خاص بندے ہیں، اور یہ گناہوں سے پاک ہیں، یہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور اس میں ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کل کوئی چھوٹا بچہ ہو یا کسی کو بھی معصوم کہہ دیتے ہیں، یہ کہنا درست نہیں۔
معصوم یعنی جو خطا سے پاک ہوں، کبھی ان کے ذہن میں گناہ یا اس طرح کوئی غلطی کا تصور بھی پیدا نہ ہو، تو وہ صرف معصوم عن الخطا صرف اور صرف اللہ کے فرشتے اور انبیاء کرام ہیں۔ یہ دو ہستیاں ہیں جو خطا سے پاک ہیں، معصوم ہیں، ان کے علاوہ کسی کو ہم معصوم نہیں کہہ سکتے۔ تو اب دیکھیں، صبح کی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور صبح کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں حدیث پاک بھی موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باجماعت نماز کو تمہارے تنہا کی نماز پر 25 درجے فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں میرے معزز سامعین حضرات کہ ایک بندہ ہے، اس نے جماعت کے بغیر 25 نمازیں پڑھی ہیں، اور دوسرا بندہ آیا، اس نے جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھی۔ اب یہ جس نے ایک نماز جماعت سے پڑھی ہے، اس کی 25 نمازوں سے بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ دیکھیں نا، یہ حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ تنہا نماز پر 25 درجے فضیلت کا حامل ہے وہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے۔ تو جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں، جن کی عمر بلوغت تک پہنچ چکی ہے، اب جو شریعت کے اندر جو بالغ ہے، جب بچہ لڑکا 12 سے 15 سال کی عمر کا ہو جائے، اس دورانیے میں اس کی بلوغت کو یہ پہنچ جاتا ہے، یہ اس کی بالغ ہونے کی عمر ہے۔ اور اگر کوئی بچی ہے، چھوٹی لڑکی ہے، تو اس کے بارے میں شریعت یہ فرماتی ہے کہ وہ 9 اور 12 سال کے درمیان میں بالغ ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ جب بچی کی عمر 9 سے 12 سال ہو جائے تو اس پر شریعت کے احکام لاگو ہو جائیں گے، اس پر جو شریعت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کو ان چیزوں سے بچانا ضروری ہے، اور نماز قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور جو بچہ ہے، لڑکا ہے، وہ 12 سے 15 سال تک جب عمر کو پہنچ جائے تو اس پر بھی اسی طرح شریعت کے احکام لاگو ہو جائیں گے، تو اسی طرح ان پر نماز فرض ہو جائے گی۔ اور آگے دیکھیں، اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، جو رات کے فرشتے تھے وہ بھی اور دن کے فرشتے بھی جمع ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کتاب الاذان، اس چیپٹر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو میرے معزز سامعین حضرات، اب اس ویڈیو میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا جو بیسٹ ٹائم ہے، صحیح وقت ہے، وہ ہے فجر کا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں لے سکتے کہ معاذ اللہ صبح کے وقت ہی پڑھنا بقیہ وقت میں منع کیا گیا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ فضیلت سب سے زیادہ فجر کے وقت قرآن پاک پڑھنے کی ہے، کہ فجر کے وقت قرآن پاک پڑھیں گے اس کی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں فرشتے حاضر ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے شامل ہو رہے ہیں۔ ویسے ہم صبح کے وقت، دوپہر کے وقت پڑھیں، شام کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، جب مرضی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ قرآن پاک جب مرضی پڑھ سکتے ہیں وضو کر کے اچھے طریقے کے ساتھ، لیکن جو سب سے بیسٹ ٹائم ہے، اچھا وقت جو قرآن کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ فجر کے وقت پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے۔ تو میرے معزز سامعین حضرات، اس ویڈیو میں ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا صحیح وقت فجر کا ہے، اس کے علاوہ بھی ہم پڑھتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ اس ویڈیو میں علم حاصل ہوا اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔